بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبسم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے پاک نبی، آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کل قیامت کے دن دو شخص دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ ایک شخص کہے گا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ، اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا تھا، لہذا آج تو اس سے میرا بدلہ لے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے بندے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے جو میں اس کی نیکیاں تیرے پلڑے میں ڈال دوں، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اتنی بات کہی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میرے سامنے ایک شہر ہے اور محلات ہیں۔ وہ پھر بندہ پوچھے گا، مولا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ شہر کس کے لیے، یہ محلات کس کے لیے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اب وہ شخص کہے گا کہ مولا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو نہیں ہیں، تو میری برائیوں کو اس کے پلڑے میں ڈال دے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس شہر کی، تو اس کو یہ شہر ملے گا، یہ محلات اس کے لیے ہیں۔ وہ شخص کہے گا، مولا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ شخص پوچھے گا، مولا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو اس کے حقوق کو معاف کر دے، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ شخص کہے گا، مولا میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر اللہ رب العزت وہ محلات اور شہر اس کو دے دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق ایک دوسرے کے اگر کسی پر ہوں، اس کو اول تو ادا کرنا چاہیے، اگر ادا نہ کر سکتے ہوں تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور اس واقعہ سے ہمیں بڑی گہری بات ملتی ہے کہ اگر دو شخص کی آپس میں لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان صلح کروا دیں، اول تو وہ خود صلح کر لیں، اگر صلح نہ کر سکیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اس کی احادیث طیبہ میں بڑی فضیلت آئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقات سے بڑھ کے عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ روزے سے بڑھ کے جو عمل ہے، نماز سے بڑھ کے عمل ہے، صدقات سے بڑھ کے جو عمل ہے، وہ ہے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا۔ دو مسلمان اگر ان کے درمیان جنگ و جدال ہو جائے، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر دو مومن لڑ پڑے آپس میں تو ان کے درمیان صلح کروا۔ صلح کروانا یہ ایک بہترین صدقہ ہے اور بہترین عمل ہے، اور اس کے بارے میں حتیٰ کہ یہاں تک آیا، اگر صلح کروانے میں تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول دو۔ ایک شخص، اور اس کا طریقہ کیا کہ دو شخص اگر لڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس جا کے کہنا، پہلے کے پاس جا کے کہنا کہ وہ دوسرا تو تیری صفتیں ہی بڑی کرتا ہے، وہ تو تیرے تعریفیں ہی بڑی کرتا ہے، وہ تو تیرے حق میں ہے اور تو اس کے مخالف ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، پھر دوسرے کے پاس جائے اور دوسرے کو جا کے کہے کہ وہ پہلے والا شخص، اس کے دل میں تیرے لیے بڑی تعریف ہے، وہ تیری تعریفیں کرتا ہے، وہ تیری صفات ہی کرتا رہتا ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہے تیری صفات کرتا ہے۔ اب اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو جائے گی، اس طرح سے دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی، اور اس کا بہت ہی بڑا جو ہے وہ ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اول تو ہم آپس میں لڑیں نہ، اگر لڑیں تو آپس میں فوری صلح کر دیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینہما۔ اللہ فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر اس لیے آپس میں صلح رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 دن تک اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے لڑا رہے اور بات نہ کرے، قطع کلامی کرے، حضور نے فرمایا وہ میری رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے اگر جنگ و جدال ہو بھی جائے تو آپس میں صلح کر لیں۔ صلح
یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ بہت پسند فرماتا ہے کہ جو بندہ آپس میں صلح کر لیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اگر ہم کسی سے ناراضگی ہو تو صلح کر لیں، یا کسی اور کی ناراضگی ہو تو اس کی صلح کروا دیں۔ ایون کہ اگر گھر میں رشتہ دار ہیں، کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی بھی صلح کروا دیں، تو صلح کروانے سے اللہ رب العزت اس کا بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی بھی صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔